طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد واشنگٹن کے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان کابل میں اپنی درینہ اسٹریٹجک گہرائی کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ایک طرف جہاں امریکہ اس جنگ میں کی جانے والی اپنی غلطیوں پر غور کر رہا ہے، وہیں پاکستان پر طالبان کی مدد کرنے اور انہیں اس جنگ کو جیتنے کے لیے اسٹریٹجک انٹیل فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا۔ اس سلسلے میں کانگریس میں جب سوال اٹھے تو امریکی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کے کردار کو گہرائی میں جانچنے کی تائید کی۔ اپنی کانگریشنل ہیئرنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم آنے والے کئی دنوں اور ہفتوں میں پاکستان نے گزشتہ 20 سالوں میں جو کردار ادا کیا ہے اس کا تجزیہ کریں گے۔ امریکی حکومت کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والے سالوں میں وہ پاکستان کو کس قسم کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ تجزیہ کار پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کے افغانستان پر قبضے اور عالمی سطح پر ان کی حمایت پر ممکنہ طور پر پاکستان کو تنہا ہونے کی بات کرتے ہیں۔ وہ تحریک طالبان پاکستان کی موجودگی اور اس کے مسلسل حملوں کو بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک ٹی ٹی پی کے ریاست پاکستان کے ساتھ تعلقات اور افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو دونوں کی نوعیت بہت مختلف ہے۔ پاکستان ٹی ٹی پی کو اپنے لیے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے، مگر افغان طالبان اسے نظریاتی طور پر اپنا ساتھی سمجھتے ہیں۔ افغان طالبان کے نمائندے سہیل شاہین سے وی او اے نے سوال کیا کہ کیا ان کی اور ٹی ٹی پی کی اسلامک آئیڈیالوجی ایک ہے؟ You are a Muslim, I am a Muslim. So all the people of Pakistan are Muslim, other the Islamic Ummah. آپ جانتی ہیں کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں، اسی طرح پاکستان کے تمام لوگ بھی۔ دوسری طرف ٹی ٹی پی، وہ بھی اسلامی امہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، مگر ہم اپنی سرزمین کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں۔ We have declared this from time to time. امریکہ ایک عرصے سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتا آ رہا ہے۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد پاکستان کی قومی سلامتی اور جوہری پروگرام کے محفوظ ہونے پر امریکہ میں ایک بار پھر ان تحفظات کو دہرایا گیا۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویوز میں امریکہ کے سابقہ وزیر دفاع لیون پنیٹا اور صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابقہ مشیر جان بولٹن دونوں نے ان تحفظات کا اظہار کیا۔ خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ انتہا پسند پاکستان میں حکومت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک کے جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ دہشت گردوں کے پاس جا سکتا ہے۔ معید یوسف نے اس الزام کو رد کیا۔ کم از کم ٹاکنگ پوائنٹس ہی اپڈیٹ کر لیں۔ پچھلے 20 سال سے جب کوئی تناؤ، جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہی ٹاکنگ پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے گزشتہ سال جب واشنگٹن کا دورہ کیا تو واضح کیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ چیزیں آگے چل رہی ہیں، بہرحال ایک مسٹرسٹ تھا جس کو دونوں سائڈز نے اوور کم کرنا ہے، اور اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے وہ بھی آئی تھیں اور آگے معاملات چلتے رہیں گے۔ افغان جنگ کے خاتمے سے خطے میں پاکستان کی پوزیشن اور تجارتی مستقبل کے حوالے سے بھی تجزیہ کاروں کی نظریں پاکستان پر ٹکی ہیں۔ امریکہ کے افغانستان کے لیے سابق خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کے مطابق اس جنگ کے خاتمے سے پاکستان ایک منفرد پوزیشن میں ہے۔ Afghanistan's peace and stability is very important for Pakistan. اگر افغانستان میں امن ہو اور کنیکٹیوٹی ہو، مطلب ریلوے کا نظام ہو، مثال کے طور پر اگر ازبیکستان سے مزار شریف سے کابل اور پھر پشاور کا ریلوے نظام بنانا چاہیں اور پھر پشاور سے آپ اسے پاکستان کے ٹرین سسٹم میں جوڑ دیں، اس میں صرف 26 گھنٹے لگیں گے۔ 26 دن بمقابلہ 26 گھنٹے۔ It will take 26 hours, 26 days versus 26 hours. پاکستان کی قومی سلامتی، خطے میں اس کی پوزیشن، تجارتی معاملات اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ۔ پاکستان نے بھی 20 سال افغان جنگ کے سائے میں گزارے ہیں۔ طالبان کے لیے اس کی حمایت جاری ہے اور اسی طرح افغان عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بین الاقوامی امداد کے حصول کی کوششیں بھی، جبکہ عالمی برادری اب تک انہیں تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ اس سال افغانستان میں حالات کس سمت جائیں گے؟ ماضی کی طرح اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے۔ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔